السلام علیکم دوستوں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بابر رجواڑہ صاحب انہوں نے جو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے جو انہوں نے فیصلہ جاری کیا تھا اس فیصلے پہ بابر رجواڑہ صاحب کے سائن نہیں تھے. تو اب مین اسٹریم میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے سائن کر دی ہیں. وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، اس لیے ان کے سائن نہیں ہوئے. تو اب انہوں نے سائن کر دی ہیں کیونکہ وہ اپنی بیوی کی عیادت کے لیے اپنے آبائی علاقے جھنگ میں موجود تھے. ان کی بیوی کو ڈینگی ہے، اس لیے وہ ان کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے اور اب آ کے انہوں نے سائن کر دیے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن دوستو حقیقت بالکل اس کے برعکس ہو سکتی ہے. یہ سب جھوٹ ہے کہ وہ جنگ میں تھے یا ان کی بیوی بیمار تھی. وہ ادھر اسلام آباد میں ہی تھے اور ان لوگوں نے ان پر یقیناً کوئی نہ کوئی زور زبردستی کی ہوگی، ان کو مارنے کی دھمکیاں دی ہوگی، ان کو ننگا کرنے کی دھمکیاں دی ہوں گی، ان کو ان کے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دی ہوں گی، ان کو ان کی نوکری سے نکال دینے کی دھمکیاں دی ہوں گی. دوستو بہت سی رستے ہیں کسی شریف آدمی کو منانے کے لیے. بہت سی ایسی دھمکیاں ہیں جس سے کوئی بھی غریب، کوئی بھی ایماندار شخص کہیں نہ کہیں ٹوٹ ہی جاتا ہے. اگر وہ اس کے پاس طاقت نہ ہو، اس کے پاس کوئی پاور نہ ہو تو وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے. تو جناب ہم اس بات پر یہ امپورٹڈ کمپنی یا امپورٹڈ ٹی وی چینل ہیں جو بیک آؤٹ لفافہ صحافی ہیں، ان کی اس بات پر عمل نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنی بیوی کی عیادت کے بعد آ کر فوراً سائن کر دیے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کہیں نہیں تھے، وہ ادھر ہی تھے. آپ نے 2 دن لگائے ہیں ڈرانے دھمکانے میں، تو تب جا کے وہ بندہ کہیں نہ کہیں تو ٹوٹ ہی جاتا ہے جب اس کے پاس پاور نہ ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو. آپ جس مرضی بندے کو ڈرا لیں، دھمکا لیں، جھوٹ کا منہ ہمیشہ کالا ہی ہوتا ہے. تو جناب عمران خان صاحب کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب ایک سچے انسان ہیں. عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے اور آپ جیسے جھوٹے اور مکار مکروہ چہرے انشاءاللہ اب بھی بے نقاب ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اور بھی آگے بھی آپ جیسے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتا رہے گا. دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.